سورۃ القصص بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو 8 صورتیں ہیں ان میں نوٹ کر لیجئے کہ 4 صورتیں یہ ایک مزاج کی ہیں تقریباً۔ سورۃ الفرقان، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل، سورۃ القصص، یہ آخری ہے، اس چوکے کے اندر یہ آخری ہے۔ پھر 4 وہ ہیں کہ جن میں وہ بالکل نمایاں قدر مشترک ہے کہ اس میں الف لام میم الف لام میم الف لام میم الف لام میم، تو 4 کے یہ 2 سب گروپس ہیں ان 8 صورتوں کے۔ لیکن پہلے سب گروپ میں سے ایک صورت وہ ہے کہ جو بغیر حروف مقطعات کے ہے، باقی 2 تاسین میم سے، ایک تاسین سے۔ اور ایک نقطہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ اکثر و بیشتر صورتیں جو آئی ہیں طٰہٰ، سورہ طٰہٰ جو ہے اس میں توئے آئی ہے شروع میں، اور اس میں بھی اکثر و بیشتر حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پر مشتمل ہے۔ یہ تاسین میم تاسین، ان میں بھی آپ نے حضرت موسیٰ کا ذکر جو ہے ہر صورت کے اندر موجود ہے۔ تو اس میں اشارہ کیا ہے بعض حضرات نے کہ حروف مقطعات جو ہیں ان کی ایک توجہ یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ جو حروف ہیں اب عربی اور عبرانی زبان کے، یہ چیزوں کی اشکال سے اخذ کیے گئے ہیں۔ بعض زبانوں کے حروف جو ہیں وہ آوازوں پر مبنی ہیں، اور بعض کے جو ہے جیسے چینی زبان ہے وہ بھی چیزوں کی شکلوں سے وہ ان کے الفابیٹس بنے ہیں۔ تو عبرانی اور عربی کے بھی جو ہیں وہ اصل میں چیزیں یا اشیاء، ان کی شکلوں سے انہوں نے حروف اپنے اخذ کیے ہیں۔ مثلا توئے کو وہ لکھتے ہیں سانپ کی طرح، وہ سانپ جو ہے اس کا وہ پھن لے کر اگر جو ناگ جو ہے اس نے پھن اٹھایا ہوا ہے اور نیچے کنڈلی ماری ہوئی ہے، یہ توئے ہے۔ تو طا جو ہے وہ گویا کہ سانپ کی علامت ہے، نون جو ہے وہ مچھلی کی علامت ہے۔ نون یوں کر کے اور ایک طرف اس کے نقطہ ڈال دے تو بالکل مچھلی، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا تو اکثر و بیشتر جو بھی ڈرائنگز ہوتی ہیں، پینٹنگز ہوتی ہیں، وہ مچھلی کی شکل نون کی ہے، اس لیے ذنون کہا گیا، مچھلی والا۔ اور قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورہ نون، جس کا اختتام ہوتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کے ذکر پر کہ جو مچھلی کے پیٹ میں جن کو اللہ نے پہنچا دیا تھا۔ تو اس اعتبار سے حروف مقطعات میں سے بعض چیزیں جو ہیں مناسبت والی نظر آتی ہیں۔ تو یہ جو صورتیں ہیں، سورہ شعراء اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 8 میں سے 5 رکوع پورے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر ہیں۔ اسی طرح اب جو صورت یہ آ رہی ہے سورہ قصص، اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات اس میں ذرا اور پہلے کے ہیں۔ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب مدین سے واپس آ رہے تھے تو آپ کو نبوت ملی ہے، لیکن مدین پہنچ کیسے گئے، یہ واقعہ آپ کو سورہ قصص میں ملے گا کہ یہ جو تو گویا کہ اس تدریج سے حضرت موسیٰ کے حالات آ رہے ہیں کہ جیسے کہ جو آخری دور کے تھے ان کی زندگی کے وہ پہلے آئے ہیں، سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں، پھر اس کے بعد جو ہیں اس سے پہلے کے وہ پھر آپ کو 3 صورتوں میں ملے ہیں، اور بالکل ابتدائی دور کی جو چیزیں وہ سورہ قصص میں ملیں گی۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک روشن کتاب کی آیات ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ اب دیکھیں یہاں شروع ہی سے بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ ہم سناتے ہیں آپ کو کچھ احوال موسیٰ کے اور فرعون کے، بالحق، حق کے ساتھ، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں یا ایمان لائیں یا ایمان والے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون نے بہت سرکشی کی تھی زمین میں، بہت ادھم مچایا تھا۔ وجعل اہلہا شیعا، اور زمین میں بسنے والوں کو اس نے طبقات میں یا گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، حاکم اور محکوم۔ ایک قوم جو ہے قبطی وہ حاکم تھی اور بنی اسرائیل محکوم۔ یستضعف طائفۃ منہم، اس نے دبایا ہوا تھا نیچے ایک گروہ کو، بنی اسرائیل کو دبایا ہوا تھا اور شدید ان کے اوپر جو ہے سختیاں ہو رہی تھیں۔ یذبح ابناہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، یستحیی نساءہم، اور زندہ رکھتا تھا ان کی بیویوں کو، ان کی عورتوں کو۔ انہ کان من المفسدین، یقیناً وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، اور ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں ان پر کہ جو دبا لیے گئے ہیں، جنہیں ستایا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے، پیسا جا رہا ہے، جن پر ظلم ہو رہا ہے، ہم ان پر احسان فرمائیں۔ فی الارض، زمین میں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم انہی کو امام بنائیں، اب ان کو دنیا میں طاقت دیں، سربلندی دیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہی کو ہم وارث بنا دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ان کو زمین میں تمکن عطا کریں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور دکھا دیں فرعون کو بھی اور حامان کو بھی، حامان ان کا وزیر تھا، اور فرعون کو اور حامان کو، وجنودہما، اور ان دونوں کے لشکروں کو، منہم ما کانوا یحذرون، جس چیز سے وہ ڈرتے تھے۔ اب ما کانوا یحذرون میں ایک تو کچھ روایات ہیں جو ہماری تفسیری جو روایات ہیں ان میں کثرت سے آ گئی ہیں،
اور وہ یہ ہے کہ خواب دیکھا تھا اس نے کہ اسرائیلیوں میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے. فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ جو تمہاری مملکت کو برباد کر دے گا، تمہیں ختم کر دے گا. اسی خواب کے بعد اس نے، جیسے کہ حضرت مسیح کے بارے میں انجیل میں یہ ہے صراحت کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ جو بھی نوزائیدہ بچہ تھا اس کو قتل کرنے کا معاملہ شروع ہو گیا تھا. یہی معاملہ کہتے ہیں، لیکن قرآن میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے اور تورات میں بھی ذکر نہیں ہے. البتہ تالمود میں اس کا ذکر موجود ہے، اور تالمود سے پھر یہ روایات جو ہیں ہماری تفسیری روایات کے اندر آ گئی ہیں. ما کانوا یحزنون کی ایک دوسری توجہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہو، واللہ عالم، لیکن ایک دوسری توجہ بھی ہے کہ انہیں یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ یہ قوم جو ہے اب اس تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اس کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ یہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. بالکل وہ معاملہ ہے جو آج سے کوئی 20 سال پہلے ہوا تھا ہندوستان میں، جو نسل بندی کا معاملہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھ رہی تھی کہ ہندوؤں کو یہ اندیشہ ہوا کہ ان کی تعداد جو ہے وہ آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ ہمارے لیے یہ خطرہ بن جائیں گے. لہذا ان کو روکنے کے لیے وہ نسل بندی اور جبری نسل بندی، پھر اس میں طرح طرح کے طریقے اختیار کیے گئے. اسی کی وجہ سے پھر وہاں مسلمانوں نے پہلی مرتبہ کانگریس کے خلاف یعنی انتخابی مارکے کے اندر بغاوت کی تھی، جس کی وجہ سے کہ اندرا گاندھی جو ہے ہار گئی تھی. تو یہ معاملہ جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ وہاں یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ یہ جس تیزی کے ساتھ ان کی افزائش نسل ہو رہی ہے یہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ ان کے بچوں کو جو نرینہ اولاد ہے انہیں قتل کیا جا رہا تھا. بہرحال یہ دونوں توجیحات ممکن ہیں، واللہ عالم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. صدق اللہ العظیم. اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ کی والدہ کو کہ اسے دودھ پلاتی رہو، اور جب تمہیں اندیشہ ہو کہ کوئی تلاشی کے لیے لوگ آ رہے ہیں اور کوئی پکڑے جانے کا خوف ہے، فالقیہ فی الیم، تو اسے ڈال دینا دریا میں، نیل میں. ولا تخافی ولا تحزنی، اور کوئی خوف نہ کھانا، کوئی رنجیدہ مت ہونا. انا رادوہ الیک، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اس بچے کو لوٹا دیں گے تمہاری طرف، تمہارے پاس واپس لے آئیں گے. وجاعلوہ من المرسلین، اور اسے ہم نے بنانا ہے اپنے رسولوں میں سے. فالتقطہ آل فرعون، تو فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا. اسی سے لفظ لقطہ بنا ہے. لقطہ کہتے ہیں کوئی چیز گری پڑی کہیں ہو اس کو اٹھا لیا جائے، تو لقطے کے احکام ہیں پھر شریعت کے اندر. فالتقطہ، اٹھا لیا اس کو آل فرعون لیکون لہم عدوا وحزنا. آل فرعون نے، فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ وہ بن جائے ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا یہ ارادہ تھا، ان کو یہ معلوم تھا، بلکہ یہ نتیجہ ہے، یہ گویا کہ آخری نتیجہ نکلا اس کا کہ وہی بچہ جس کو انہوں نے نکالا دریائے نیل سے، بعد میں ان کے لیے وہ ایک ان کی تکلیف کا موجب بنا. ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، یقین فرعون اور حامان اور ان کے لشکر جو ہے وہ چوک گئے، خطا کھائی. وقالت امرأۃ فرعون، اور کہا فرعون کی بیوی نے، قرۃ عین لی و لک، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا یہ بچہ میرے لیے بھی اور تیرے لیے بھی. فرعون سے کہا، اپنے شوہر سے.
لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں کوئی نفع پہنچائے، مفید ہو ہمارے لیے، اور نتخذہ ولدا، بالکل وہی الفاظ ہیں جو امرأۃ العزیز نے کہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ وہم لا یشعرون، اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فارغا، اور ادھر موسیٰ کی والدہ کے جذبات جو ہیں اس کے اندر ہیجان پیدا ہو گیا، ان کا دل جو ہے اڑ گیا، اڑا اڑا ہو گیا، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ دل کے اندر 100 طرح کے ان کے وسوسے پیدا ہوئے۔ ان کادت لتبدی بہی، وہ تو اس درجے مستر ہو گئی تھی کہ شاید ظاہر ہی کر دیتی، بھانڈا ہی پھوڑ دیتی۔ لولا ان ربطنا علی قلبہا، اگر ہم نے اس کے دل کے اوپر اس کو دل کو مضبوط نہ کر دیا ہوتا، اس کو باندھ نہ دیا ہوتا، ڈھارس نہ دی ہوتی اس کے دل کو، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ہو جائے ایمان والوں میں سے۔ وقالت لاختہ قصیہ، اور موسیٰ کی والدہ نے کہا اپنی بیٹی سے جو کہ بہن تھی حضرت موسیٰ کی، کہا اس کی بہن سے ذرا اس کے پیچھے پیچھے چل۔ فبصرت، وہ دیکھتی رہی، بہی اس کو، عن جنب، اجنبی ہو کر، کہ جیسے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اتفاقاً میں بھی دریا کے کنارے جا رہی تھی، میں نے یہ دیکھا ہے کہ صندوق چلا آ رہا ہے۔ وہم لا یشعرون، انہیں اس کا احساس نہیں ہوا کہ یہ تو جان بوجھ کر پوری طریقے سے یہاں پہنچی ہے، پورے اپنے ارادے کے ساتھ۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اور ہم نے حرام کر دی تھی ان پر تمام دودھ پلانے والیاں حضرت موسیٰ پر اس سے پہلے، یعنی یہ کہ اس بہن کے پہنچنے سے پہلے پہلے انہوں نے بہت سی خواتین کو بلایا تھا جو دودھ پلا سکتی تھی اس کو، لیکن کسی کا دودھ جو ہے وہ پینا قبول نہیں کیا حضرت موسیٰ نے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، اس کی مشیت ہے، اس کی تقدیر سے ہو رہا ہے۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت، اب یہ پہنچی وہاں تو وہاں تو تشویش تھی، اتنا بچہ اچھا ہے، خوبصورت ہے۔ والقیت علیک محبۃ منی، یہ ہم پڑھ آئے ہیں سورہ طٰہٰ میں، ایسے مہلی صورت کے اس کے اوپر محبت کا پرتاؤ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا پرتاؤ ڈالا۔ تو اب وہ تشویش میں تھے کہ کیا ہوگا اس کا، کون دودھ پلائے۔ ابھی میرا خیال ہے کہ فیڈرز تو ابھی ایجاد نہیں ہوئے ہوں گے کہ دودھ پلانے کا کوئی اور نظام ہو۔ قالت، تو اس نے کہا، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، تو کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک گھر والوں کی طرف کہ جو اس کی کفالت کریں گے، اس کو پال دیں گے تمہارے لیے، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں۔ فرددناہ الی امہ کہ تقر عینہا، تو ہم نے لوٹا دیا اسے اس کی والدہ کی گود میں تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا تحزن، اور وہ رنجیدہ نہ ہو، ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور تاکہ اس کو معلوم ہو جائے موسیٰ کو کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے، جو اس نے کہا تھا کہ لوٹا دیں گے وہ لوٹا دیا۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ولما